اور دوستوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ ساری کائنات هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ ساری اس زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ہے، اور میں اور آپ اور دنیا کے سارے انسان، مرد اور عورت، انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ ہمیں امتحان میں ڈال کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو کون راضی کرتا ہے، اپنی مرضی پر کون چلتا ہے۔ یہ جہان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے صرف خیر کو نہیں بنایا، شر کو بھی بنایا تاکہ امتحان ہو سکے۔ سچ بھی رکھا، جھوٹ بھی ہے، اور کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، پانی بھی ہے، ظلم بھی ہے، عدل بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، نغمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، عورت کی آوارگی بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے۔ یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہیں، اور پھر ہمیں اختیار دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تمہاری مرضی ہے اللہ کی مان کے چلو، تمہاری مرضی ہے اپنی پسند کی راہوں پر چلو۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو اس کی راہوں پر چلیں گے وہ کامیاب ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گئے۔ دنیا اور آخرت ان کے لیے مقدر کر دی گئی، عزتیں بھی، کامیابیاں بھی، اور محبتیں بھی۔ اور جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہو گئے وہ دنیا بھی گما بیٹھے، وہ آخرت بھی گما بیٹھے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں کم پڑ گئیں، ان کے وزن کم ہوئے، یہ ناکام ہیں دنیا اور آخرت میں، جہنم ان کو جلائی گئی، ہم فیہا خالدون، اسی میں ان کو رہنا پڑے گا۔ بڑی خوفناک صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ خیر پہ چلنا کامیابی، شر پہ چلنا ناکامی۔ اللہ نے چیزوں میں اثرات رکھے ہیں، کوئی چیز اپنی طاقت سے نہ بنتی ہے، نہ بگڑتی ہے، نہ مٹتی ہے۔ اس کا بننا بھی اللہ کا ارادہ ہے، بگڑنا بھی اللہ کا ارادہ ہے، مٹ جانا بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ ان چیزوں میں اللہ نے کہیں نفع رکھا ہے خیر کی طرح، کہیں نقصان رکھا ہے شر کی طرح۔ کفر میں شر ہے، ایمان میں خیر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زہر میں موت رکھی ہے، شہد میں شفا کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تاثیر کو بھی بدلا ہے، نمک کو کڑوا بنایا ہے، شہد کو شکر کو میٹھا بنایا ہے، انگور کو ایک اور رنگ دیا ہے، کیلے کو اور رنگ دیا ہے، لیموں میں کھٹاس کو بھرا ہے، آم میں مٹھاس کو بھرا ہے۔ یہ مختلف اس کے بنائے ہوئے نظام ہیں جس میں کسی چیزوں میں نفع کا اثر ہے، کسی چیزوں میں نقصان کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تاثیر تو بدل بھی دیتا ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات سے نہ اٹھتی ہے، نہ بیٹھتی ہے، نہ دوڑتی ہے، نہ تیرتی ہے، نہ اڑتی ہے۔ آسمان کی بلندیاں اللہ کے ارادے سے ہیں، زمین کی پستی اللہ کے ارادے سے ہے۔ سانپ ایک کیڑا ہے، اسے کیا خبر میرے اندر زہر بنتا ہے، اور اسے کیا خبر کہ زہر بنتا کیسے ہے، اسے کیا خبر کہ زہر سے اگلا مر جاتا ہے، اسے کیا خبر کہ میرے تالو کی تھیلی میں ایک ایسا سیال مادہ ہے جو کسی بھی انسان کی موت کا پیغام ہے۔ وہاں سے ایک نالی چلتی ہے، وہ اس کے دانت میں آتی۔ دیکھو آپ سب کے میرے اپنے دانت دیکھو، مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا کھوکھلا پن نہیں ہے۔ یہ کون رب ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو سانپ کے دانت کو کھوکھلا بناتا ہے؟ اس کا دانت بیچ میں سے خلا ہوتا ہے، پیچھے سے زہر کی نالی، زہر کی تھیلی ہے، اس میں سے ایک نالی آتی ہے، وہ اس کے دانت کے اندر چلی جاتی ہے، آگے سے اس کے دانت کا منہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے دانتوں کا اگلا منہ بند ہے، اور سانپ کے دانت کا منہ یہاں سے کھلا ہوا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اس میں ایک نالی ہے، وہ پیچھے زہر کے ساتھ جا کے ملی ہوئی ہے۔ وہ
اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ حملہ کرتا ہے. جب سانپ یوں حملہ کرتا ہے یہ اس کی جو یہ حملے کی رفتار ہے 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ حملہ کرتا ہے. اسے یہ سارا نظام اپنی طاقت سے ملا ہے. اس نے ماں سے لیا، باپ سے لیا، کسی سنیاسی سے لیا، کوئی جنگل کی زہریلی بوٹیوں سے زہر لیا. وہ مینڈک کھاتا ہے، وہ چوہے کھاتا ہے، اور اس کے اندر غذا میں سے ایک مادہ نکلتا ہے جو زہر بن کر اس کے تالو میں جا کے جمع ہوتا ہے. وہاں سے نالی کے ذریعے سے دانت میں آتا ہے، جس کو کاٹتا ہے وہاں سے آگے اس کے خون میں جاتا ہے. سانپ ایک کیڑا ہے، کینچوا بھی ایک کیڑا ہے، عقاب بھی ایک پرندہ ہے، اور گدھ بھی ایک پرندہ ہے، اور کوا بھی ایک پرندہ ہے، اور مور بھی ایک پرندہ ہے. ایک اونچی اڑان اڑتا ہے اور تازہ گوشت پہ جا کے حملہ کرتا ہے. دوسرا اونچی اڑان اڑتا ہے اور گندے مردار بدبودار لاش پہ جا کے گرتا ہے. تیسرا نیچی اڑان اڑتا ہے اور وہ دانا ان کا چگتا ہے. یہ سب جو تقسیم کار ہے کہ عقاب کی اونچی اڑان ہے اور وہ پرندوں پر گرتا ہے، گدھ کی اونچی اڑان ہے اور وہ مردار پر گرتا ہے، اور سانپ پھنکارتا ہے اور وہ بھی ایک کیڑا ہے، اور کینچوا بھی ایک کیڑا ہے. اور کھلنے والا پھول اپنی طاقت سے اپنے اندر وہ رنگ کو نہیں بھر رہا، خوشبو کو نہیں بھر رہا، آم اپنی طاقت سے اپنے اندر مٹھاس کو نہیں بھر رہا. یہ میرے اللہ کا نظام ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها. وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے اور پھر اس کے ساتھ پھلوں کو رنگ دیتا ہے. زہر بھی اللہ نے بنایا، شہد بھی اللہ نے بنایا. ایک کیڑے کی تھوک کو جمع کر زہر بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو جمع کر کے شہد بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو جمع کر کے ریشم بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو جمع کر کے گندگی بنایا. مکھی یہ اڑنے والی ہر وقت یہ بھی مکھی ہے، شہد کی بھی مکھی ہے. اس کے پیٹ میں جا کر شہد بنا، اس کے پیٹ میں جا کر گند بنا. شہد ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کر وہ دھاگا بنا، سانپ کے منہ میں جا کر وہ زہر بنا. کیڑوں کے اوپر، مکھیوں کے اوپر نئے نئے ترتیب سے اپنے عوامر کو نافذ فرما کر کہیں سے شہد نکالا، کہیں سے زہر نکالا، کہیں سے ریشم نکالا، کہیں سے دھاگا نکالا، کہیں سے مہک نکالی، کہیں سے بدبو نکالی. کسی کو بلندی دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی میں سختی بھر دی، کسی میں نرمی بھر دی، کسی کو بچھا دیا، کسی کو اٹھا دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو پھنسا دیا. پانی کو چلا دیا، پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، ہواؤں کو لطیف بنا دیا، صدف کے منہ میں پانی کو موتی بنا دیا، سانپ کے منہ میں زہر بنا دیا، اور پھول کے منہ میں جا کر اسے پنکھڑی بنا دیا، اور درخت کے جڑ میں پہنچا کر اسے پھل پھول اور پتے بنا دیا. میرے پیٹ میں پہنچا کر زندگی کا سامان بنا دیا، بادلوں میں پہنچا کر بخار بنا دیا، اندر ڈال کر پانی بنا دیا، اوپر پہنچا کے برف بنا دیا. کہیں برف گرائی، کہیں پانی گرایا، کہیں بادلوں کو سفید کیا بے جان، کہیں سرخ کیا، ہواؤں سے بھرا، کہیں کالا کیا، پانیوں سے بھرا. الم تر ان اللہ یزی صحابہ، یہ تیرا اللہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے. ثم یؤلف بینہم، پھر انہیں جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں اوپر پہاڑوں کی طرح کھڑا کرتا ہے. بادل یوں اکٹھا ہوتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے. یہ جب اوپر جاتا ہے تو وہاں اولے بنتے ہیں. جو نیچے سیدھا ہوتا ہے اس میں پانی بنتا ہے. جس پر چاہے اوپر سے اولے برسا دے، جس پر چاہے پانی برسا دے. کسی کی کھیتی کو اجاڑنا ہو تو برف گرا دیتا ہے، اولے گرا دیتا ہے. کسی کی کھیتی کو آباد کرنا تو پانی برسا دیتا ہے، نالیوں میں بہا دیتا ہے. ہر شکل اللہ کی محتاج ہے، ہر صورت ہر مورت اللہ کی محتاج ہے، ہر روپ ہر رنگ ہر آواز یہ اللہ کی محتاج ہے. ہر سختی ہر نرمی ہر بقا ہر فنا ہر بلندی ہر پستی اللہ کی محتاج ہے. ہر فرشتہ ہر ملک ہر مقرب ہر انسان ہر جن ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر یہ اللہ کا محتاج ہے. طاقتور ہو ضعیف ہو محتاج ہو، شاہ ہو گدا ہو امیر ہو فقیر ہو غنی ہو مرد ہو عورت ہو، یہ اللہ کے محتاج ہیں. 2 پاؤں پہ چلے، 4 پاؤں پہ چلے، 8 پاؤں پہ چلے، 2 پر پہ اڑے، 16 پر پہ اڑے، 1600 پر اڑے، پانی میں تیرے، ہوا میں اڑے، زمین پر چلے، پھنکارتا ہو، جھپٹتا ہو، پلٹتا ہو. یہ سب شکلیں ایک اللہ کی ہیں جس کا نام مصور ہے. یہ سب وجود ایک اللہ کے ہیں جس کا نام خالق ہے. یہ سب نقل و حرکت ایک اللہ کی ہے جو روح ڈالتا ہے جس کا نام باری ہے. یہ سب وجود
وجود ایک اللہ نے دیا جس کا نام مبدع ہے. کچھ نہیں تھا بنا دیا, کچھ نہیں تھا شکلیں بنائی, کچھ نہیں تھا روح ڈالی, کچھ نہیں تھا ذائقے بھرے, کچھ نہیں تھا صفات بنائی. جیسے میرے اللہ نے کسی چیز میں نفع بھرا, کسی میں نقصان بھرا, کوئی ہمارے نفع کی چیز, کوئی ہمارے نقصان کی چیز, کسی سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے, کوئی چیز ہمارے نقصان کے لیے ہے. میرا اللہ جب چاہتا ہے ان چیزوں کے نفع بدل دے, نقصان کو نفع میں بدلے, نفع کو نقصان میں بدلے. بھڑکتی آگ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہہ سکی, تیز دار چھری فرعون نے پکڑی, اللہ نے نہیں چلنے دی, وہ نہیں چلی, موسیٰ کی گردن پہ نہیں چل سکی. وہی تیز دار چھری خلیل اللہ نے پکڑی. چلو فرعون تو دشمن تھا, خلیل اللہ تو یار تھا, خلیل تھا. چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو, چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو. جب اللہ کا ارادہ بدلتا ہے تو خلیل کی چھری بھی کند ہو جاتی ہے اور فرعون کی چھری بھی کند ہو جاتی ہے. ارادہ اللہ کا چلتا ہے, تدبیر اللہ کی تمام ہے, طاقت اللہ کی کامل ہے. وہ جب چاہے چیزوں کا اثر بدل دے. بادلوں سے آگ برسائی, بادلوں سے پتھر برسائے, آسمان سے پتھر برسائے. بادل پانی برساتا ہے پر بادلوں نے آگ بھی برسائی ہے. بادل پانی برساتا ہے پر وہاں سے پتھر بھی برسے ہیں. ہوائیں زندگی کا سامان ہے پر ہوائیں موت کا پیغام بھی بنی ہے. پانی زندگی کا سامان ہے پر پانی موت کا پیغام بھی بنا ہے. یہ اللہ جب چاہتا ہے چیزوں کے اثر بدل دیتا ہے. پانی بہتا ہے, جڑ کے چلتا ہے. ایک لاٹھی پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھاڑ کر راستے بنائے, اسی لاٹھی کو پتھر پہ مار کے پانی نکالا, اسی لاٹھی کو پانی پہ مار کے پانی کو خشک فرمایا. یہ پیچھے اللہ ہے, یہ پیچھے اللہ ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن ہو جا, پھر ہونے لگ جاتا ہے. پانی کیا چیز ہے, پتھر کیا چیز ہے, لاٹھی کیا چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں طاقت نہیں, یہ طاقت اللہ کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے. اور لاٹھی میں طاقت نہیں, یہ طاقت اللہ کی ہے جو لاٹھی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے. وہ سام بنی, وہ پانی پہ پڑی تو پانی خشک ہوا, وہ پتھر پہ پڑی تو خشک پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے. یہ اللہ ہے جو چیزوں میں اپنا تصرف کرتا ہے, چیزوں کو وجود دیتا ہے, نفع دیتا ہے, نقصان دیتا ہے. وہی اللہ. اس نے ایک اور جہان بنایا ہے جو چیزوں کا جہان نہیں, سونے چاندی کا نہیں, تانبے پتھر کا نہیں, لوہے پیتل کا نہیں, زمین آسمان کا نہیں, آگ پانی مٹی ہوا کا نہیں, پیٹرول گیس کا نہیں. وہ جہان عمل کا جہان ہے, ایک عمل کا جہان ہے. اس عمل کی زمین انسان, اس عمل کی زمین انسان, اس عمل کا آسمان انسان, اس عمل کی کھیتی انسان کا وجود ہے. اس عمل, وہ عمل انسان ہے. اس کے اندر ایک جہان ہے. یہ پہاڑوں سے بھرا ہے, ہڈیوں کے ساتھ, یہ پانیوں سے بھرا ہے, مثانے کے پیشاب کے ساتھ. یہ میٹھے چشمے بہاتا ہے آنکھوں سے, یہ کسیلے چشمے بہاتا ہے ناک سے, یہ کڑوے چشمے سے نکلتے ہیں کان سے, اور گندے پانی کے چشمے نکلتے ہیں اس کے مثانے سے. اور یہ بارش بھی برساتا ہے اپنے مساموں سے پسینہ نکلا, سارا جسم پانی پانی ہو گیا. اس میں جنگل ہے سر کے بال, اور اس میں میدان ہے ہاتھوں کی ہتھیلیاں. اس کا آسمان ہے چہرہ, اس کا چاند اور سورج ہے آنکھیں. یہ سب ایک چھوٹے جہان میں بڑا جہان بند ہے. کائنات بڑا جہان ہے, انسان چھوٹا جہان ہے. بڑا جہان چیزوں کا ہے, چھوٹا جہان اعمال کا ہے. ان میں اچھے عمل بھی ہیں, ان کی تاثیر ہے, برے عمل بھی ہیں, ان کی تاثیر ہے. یہاں کفر ہے, اس کا ایک اثر ہے زہر کی طرح. یہاں ایمان ہے, اس کا ایک اثر ہے شہد کی طرح. توحید بھی ہے, شرک بھی ہے, سچائی بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, زنا بھی ہے, پاک دامنی بھی ہے, سچ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, گھنگرو کی چھن چھن بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, پردہ دار عورت بھی ہے, کپڑے اتار کے ناچنے والی بھی ہے, ترازو کو صحیح تولنے والا بھی ہے, اور ڈنڈی مارنے والا بھی ہے. یہ سارے نمونے ہیں. خیر بھی ہے, شر بھی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اندھیروں کا بنانے والا بھی اللہ ہے, اور روشنیوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے. خیر اور شر کے نظام اللہ نے چلائے ہیں. عمل میں اثر ہے, بدعملی میں اثر ہے. عمل زہر, عمل تریاق ہے شہد کی طرح, بدعملی زہر ہے سانپ کے کانٹے کی طرح ہے.
ہر بد عملی کا آخر انجام ہلاکت ہے اور ہر اچھے عمل کا آخر انجام وہ کامیابی ہے۔ اس اللہ نے بندوں کو آزمانے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا کہ میری مان کے چلو، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر بھی جا سکتے ہو۔ فہدیناہم نجدین، دو راہیں تمہیں دکھا دی ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ادھر چلو یہ سیدھا راستہ، ادھر چلو یہ الٹا راستہ، ادھر چلو گے فسنیسرہ للیسرا، ادھر چلو گے فسنیسرہ للعسرا، اللہ کی طرف چلو گے راہیں آسان ہو جائیں گی، شیطان کی طرف چلو گے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ عمل کا ایک جہان ہے جو انسان کے اندر ہے، اس کی آنکھ ایک جہان ہے، زبان ایک جہان ہے، ہاتھ پاؤں دل دماغ پھیپھڑے جگر گردے، یہ سب کچھ ایک کائنات ہے۔ اس پہ کانٹے بونے والے بھی ہیں اور اس پر پھول اگانے والے بھی ہیں، اس پہ گندی جھاڑیاں اگانے والے بھی ہیں اور اس پر گلستان کو کی آبیاری کرنے والے بھی ہیں۔ انسان کی دھرتی پر پھول بھی مہکتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، اور انسانی کی دھرتی پر کانٹے بھی اگتے ہیں، گندی جھاڑیاں بھی اگتی ہیں، خاردار جنگل بھی بنتے ہیں اسی انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں جیسے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اعمال میں تاثیر رکھی ہے۔ عمل کی تاثیر کیا ہے؟ عملان موجبان، جو شرک کر کے مرے گا جہنم میں جائے گا، جو ایمان کو پانی دیتا مرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان پہ آئے گا من عمل صالحا، جو عمل بنائے گا من ذکر او انثى، وہ مرد ہو من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، پھر ایمان بھی ہو، اس کی تاثیر کیا ہے؟ فلنحيينهم حیاتا طیبا، انہیں مبارک ہو، انہیں تلمبے میں بڑی اچھی زندگی ملے گی۔ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اسے بتا دو فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔